یوم عرفہ کا روزہ عرفہ کے دن یا 9 ذی الحجہ کو رکھنا چاہیے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک خوبصورت تحریر اس موضوع پر میری نظر سے گزری، میں آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یوم عرفہ کا روزہ یوم عرفہ کو یا 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ صحیح مسلم میں گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لیے مشروع ہے، حاجی میدان عرفہ میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف گفتگو کرتے ہیں کہ بلاد حرمین شریفین سے باہر رہنے والے کیا کریں گے اور کب روزہ رکھیں گے۔ تو اس ضمن میں اس سوال کا تفصیلی جواب دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور دو اہم ترین گزارشات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان اختلافی ضرور ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں اپنی اپنی رویت معتبر ہے یا وقوف عرفہ، یعنی اس کا تعلق مقام عرفات سے ہے یا وقت اور تاریخ سے۔ دونوں طرف استدلال اور دلائل موجود ہیں۔ ہمارا دل، میں شخصی طور پر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریر میں لکھا ہے کہ ہمارا دل اس پر مطمئن ہے کہ یوم عرفہ کا تعلق مقام سے ہے نہ کہ تاریخ سے۔ یہاں میں بھی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دل شروع ہی سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کا تعلق وقوف عرفہ سے ہے، اس کی فضیلت وقوف عرفہ سے ہے۔ نمبر 2، جو دوسری گزارش ہے کہ تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور تحقیق جذبات کو خاطر میں نہیں لاتی بلکہ تحقیق بے رحم ہوا کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ تحقیقی اختلاف باہمی عداوت اور دشمنی کا سبب بن جائے، بلکہ کسی ایک مسئلے کے بارے میں اختلاف کے باوجود اہل اسلام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اسلامی اخوت کے مطابق باہمی تعلق رکھنا ہم پر واجب ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کہ یوم عرفہ کا تعلق وقوف عرفہ سے ہے نہ کہ تاریخ سے لکھتے ہیں۔ نمبر 1، احادیث میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ عرفہ کے روزے کی ہے، 9 ذی الحجہ کی نہیں۔ نمبر 2، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں صرف اسی دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جیسے یوم النحر ہے یا ایام تشریق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں دنوں کو تاریخ کے ساتھ بھی متعارف کرایا ہے، اور خاص طور پر دنوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے خاص ایام بھی ان کے نام رکھ دیے ہیں، جیسے یوم عرفہ ہے، اسی طریقے ایام تشریق ہیں، یہ جو ایام تشریق عید کے جو دن ہیں، اور ان دنوں میں ایام تشریق میں بھی ایک دن ہے جسے یوم النحر کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 2، جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک سے آنے والا حاجی اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے حج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا حج باطل ہو جائے گا اگر وہ ایسا عمل کرے گا۔ نمبر 4، حج کا آغاز اہل مکہ مکرمہ کی طرف سے چاند دیکھنے کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عرفہ کا وقوف مکہ والوں کے چاند دیکھنے کے بعد ہی وجود میں آتا ہے، اور عرفات میں بھی حاجی ان مسلمانوں کی رویت ہلال کے حساب سے ہی حاضر ہوں گے جو کہ مکہ مکرمہ کے باشندے ہیں، یا سعودی عرب میں جب چاند نظر آ جائے گا اس وقت آپ کا وقوف عرفہ طے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے
کہ ہندوستان میں 1 دن پہلے اور پاکستان کے 2 دن کے بعد۔ نمبر 5، کسی حدیث میں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کے الفاظ نہیں آئے ہیں، یعنی اس روزے کا رمضان کی طرح چاند سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عرفہ کے دن سے ہے، اور عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جب حاجی عرفات میں اکٹھے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، پس جس طرح حج پاکستان یا ہندوستان سے یا کسی اور ملک کی طرف سے کسی ملک کی تاریخ کے مطابق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسی طرح یوم عرفہ بھی کسی ملک کی تاریخ کے مطابق متعین نہیں ہوگا، بلکہ صرف اہل خانہ جو مکہ مکرمہ کے باشندے ہیں، اہل خانہ کعبے کی رؤیت ہلال کے مطابق اسے قبول کیا جائے گا۔ نمبر 7، جس دن ان کی تاریخ کے حساب سے عرفہ کا دن ہو، اس دن صبح جہاز سے اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جائے اور طواف کرنے کے بعد عرفہ میں شام تک کھڑا ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ جائے تو کوئی بھی اسے حاجی نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کیونکہ سعودیہ کی تاریخ کے حساب سے اس نے حج نہیں کیا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ اپنے حج کے مطابق جہاز میں اڑ کر فوراً 2 گھنٹے میں آ جائیں اور پھر واپس بھی چلے جائیں تو کیا حج ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ آپ عرفہ کے میدان میں مکہ مکرمہ سعودی عرب کی رؤیت کے مطابق نہیں کھڑے ہوں گے۔ نمبر 8، پرانے زمانے میں میڈیا، فون، جہاز وغیرہ جیسی سہولتیں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے کئی ہفتوں کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اب جناب یہ وہاں کیا تاریخ ہو رہی ہے اور وہاں پر کیا حال ہو رہا ہے۔ اب یہ اضطراری کیفیت ختم ہو چکی ہے اور ہر وقت اطلاع پوری دنیا میں چند سیکنڈوں میں مل جاتی ہے۔ اب کوئی شرعی عذر باقی نہیں رہا، بلکہ تعجب کی بات یہ ہوگی کہ ٹی وی پر دیکھا جائے کہ حاجی عرفات میں دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم عرفہ کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر کہ آج تو عرفہ ہی نہیں ہے، کل میں روزہ رکھوں گا، کل 9 ذی الحجہ۔ اب یہ دیکھیے ٹی وی پر عرفہ کا پورا پروگرام چل رہا ہے، اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ہندوستان میں ہیں، وہاں تو ہمیں تو آنکھ بند کر کے کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، یوم عرفہ حقیقت میں تمام اہل اسلام کے لیے یکجہتی کا دن ہے کہ جب حاجی حضرات میدان میں جمع ہوں، دعا مانگ رہے ہوں اور اپنے گناہ بخشوا رہے ہوں، تو غیر حاجی لوگ اگر حج پر نہ جا سکیں تو اپنے گھروں میں رہ کر اس دن روزہ رکھ کر حالت سیام میں اسی طرح دعا مانگ کر اپنے گناہ بخشوا لیں۔ نمبر 10، سوچنا چاہیے کہ انجانے میں کہیں شیطان کی مشابہت کا ارتکاب تو نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ جب مقام عرفات کے دوسرے دن روزہ رکھا جائے اور در حقیقت وہ عید کا دن ہو، لیکن اگر 1 دن پہلے روزہ رکھ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر عید کے اگلے روز رکھ لیا جائے تو یہ سیاق اور سباق سے لگتا ہے کہ درست نہیں ہے۔ نمبر 11، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جن ممالک میں تاریخ پہلے تبدیل ہوتی ہے اور یوم عرفہ والے دن ان کے ہاں 10 ذی الحجہ ہو تو وہ لوگ کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک استثنائی اور اضطراری حالت ہے، ان کی وجہ سے تمام اہل اسلام کا عرفہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے اور جماعت میں ایک نمازی قیام کی قدرت نہیں رکھتا، تو کیا اس ایک نمازی کی وجہ سے ساری جماعت بیٹھ کر نماز پڑھے گی اور قیام کو اس لیے ترک کرے گی کہ ان کا ایک نمازی بھائی قیام پر قادر نہیں ہے؟ بہت خوبصورت بات کہی ہے، جزاک اللہ خیر۔ نمبر 12، ایک اور سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر عرفہ کا روزہ وقوف عرفات والے دن رکھا جائے اور اہل وطن کے ساتھ عید منائی جائے اور یہ عید منانے میں تاخیر ہوئی، یعنی عرفہ کے روز ہم نے روزہ رکھ لیا، روزے کے دوسرے دن عید نہیں ہوئی بلکہ 1 دن بعد عید ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر کی طرح 1 دن تو نہیں ہوتی، بلکہ عید الاضحیٰ کم از کم 3 دن ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں تو جو اس کے ایام ہے نا 3 دن، یعنی کہ یوم النحر اور اس کے بعد 3 دن، گویا کہ 4 دن آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو شیخ یہاں جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ابو حماد امان اللہ یوسف زئی،
یہ بہت خوبصورت تحریر ہے. مجھے نہیں پتا، میں شخصی طور پر ان کو نہیں جانتا، لیکن یہ میرے فیس بک پر میرے فرینڈ لسٹ میں ہے، اور ان کی تحریر نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کروں. تو ڈاکٹر صاحب ابو حماد یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر کی طرح ایک دن نہیں ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کم از کم 3 دن تک تو ہوتی ہی ہے، لہذا ایک دن کی تاخیر سے عید منانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ آپ کی عید کو مبارک کرے، خوشیوں سے بھرے، اور کوشش یہ کریں. اور ارشاد بھائی نے ہمارے لکھا ہے کہ دلیل تو مضبوط ہے. جی ہاں، دلیل مضبوط ہے، دلیل مضبوط ہے. اور شیخ سلیمان الرحیلی نے بھی یہی کہا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو یوم عرفہ ہے وہ ایک ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. وقوف عرفہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق کسی اور عبادات سے نہیں ہے، کسی عبادت سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب لوگ مکہ مکرمہ میں وقوف کریں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین بخشنے کا یہ ایک روزہ سبب بن سکتا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی حیات عطا فرمائے، کیونکہ آج تو دن گزر چکا ہے، اگلا سال جب آئے امن اور سلامتی سے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یوم النحر سے پہلے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، جب مکہ مکرمہ میں حجاج بیت اللہ الحرام عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوں، اس وقت آپ کو اپنی دعائیں بھی کرنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اس ویڈیو کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے ضرور اختلاف کریں اور ہمیں بتائیں اپنی رائے اس گفتگو کے بارے میں. شکریہ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ